اتنا یہ ایک نوالا جو حق حلال کا ہے نا اتنا اچھا ہے. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک زمانے میں ایک آدمی صحرا میں چلا گیا اور اس کا کہیں اونٹ کھو گیا اور وہ دعائیں کرنے لگا. یہ دو طرح کی حدیث ہے, ایک میں تو اونٹ مل گیا تھا نا, ایک یہ صحرا میں گیا ہے تو اس کا بھی اونٹ کھو گیا, یا مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے اس کا مفہوم ہے حدیث کا, غلط ہو تو اللہ معاف کر دے. کہ اس نے نا دعائیں کی, بہت دعا کی اللہ سے, اب رو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کی دعا کیسے سنوں, اس کا تو شروع سے پینا حرام, کھانا حرام, حرام سے ہی پلا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعائیں قبول کرانی ہے نا اللہ سے, یہ کس طرح ہوں دعائیں قبول؟ حقاً والا کھاؤ, حرام نہ کھاؤ. دعائیں قبول ہونے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اگر آپ حرام نہیں کھا رہے تو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جس نے ایک نوالا حرام کا کھایا نا, ایک نوالا, تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. تو پھر سوچیں کہ جس کا پہننا, اوڑھنا, کھانا, پینا سب کچھ ہی حرام, گھر سے رہنا, گھر سے باہر جانا, سواری سب حرام, تو اس کی دعا کیسے اللہ سنے؟ اس لیے اللہ, میں آپ کو بات یہ بتا رہی تھی اصل میں کہ رزق کی کوشش کرنی چاہیے کہ حلال کھائیں. تو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں پیدا کیا تو پھر میں نے تمہیں رزق دیا نا. اچھا رزق کیسا دیا آپ بتائیں؟ کیا کیا چیزیں نہیں بچھی ہوئی انسان کے آگے. انسان کو پیدا کیا تو ہوائیں بنائی, انسان کو پیدا کیا تو بارشیں کی, انسان کو پیدا کیا تو پوری ایک دنیا بنا دی, پوری دنیا ایک بنا دی انسان کے لیے اللہ نے. آپ جس ملک میں بھی چلے جانا تو اس کا رزق نہیں ختم ہوتا, اس کے پھل, اس کے میوے, اس کی چیزیں ختم نہیں ہوتی. اور ہر انسان کو رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے کہ وہ اپنی جیب سے یہ چیزیں خرچ کر کے لیتا ہے. سبحان اللہ. اچھا اللہ نے کہا رزق بھی پھر تمہیں میں نے دیا, لیکن یہ بات بھی یاد رکھو, دیکھیں یہ ایمان کے حصے ہیں کہ آپ اس چیز پر ایمان رکھو کہ پھر اللہ نے کہا پھر میں تمہیں یمیتکم, پھر میں تمہیں موت دوں گا, یہ ایمان رکھو. پھر یحییکم, پھر میں تمہیں زندہ کروں گا. اب ان میں سے اگر کوئی ایک چیز پہ ایمان نہیں نہ رکھتا کہ کون زندہ کرے گا, کون ہڈیوں کو جوڑے گا. کئی لوگ ہیں آج بھی بری پڑی ہے دنیا, وہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کی باتیں ہیں. ایک ان کو کتاب ملی ہوئی ہے کہانیوں کی, اساطیر الاولین, یہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں, اس قرآن کو بس ایویں کہانیوں پہ یقین کرتے ہیں. کون اٹھائے گا انہیں, کون ہڈیاں جوڑے گا؟ اللہ اس لیے بار بار کہتے ہیں کہ یاد رکھو, ایمان رکھو, یحییکم, کہ میں تمہیں زندہ کروں گا اور یہ باتیں میں کروں گا. اب مجھے یہ بتاؤ, اب دیکھیں بات کرنے کا طریقہ دیکھیں اللہ کا کتنا پیارا اور حسین طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزیں بتا کے نا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا, میں نے تمہیں رزق دیا, میں تمہیں موت دوں گا, میں تمہیں زندگی دوں گا. کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں. پھر اللہ نے کہا مجھے بتاؤ کہ حل من شرکائکم, تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جن کو تم پوچھتے ہو, جن کو پیر فقیر مانتے ہو, جن قبروں پہ تم جاتے ہو, ان شریکوں میں سے تمہارا کوئی ہے میں یفعل, جو ایسا کرے, زندہ بھی کرے, تمہیں پیدا کرے, تمہیں رزق دے, پھر تمہیں موت دے, پھر تمہیں اٹھا. تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے, کیسا, من ذالکم, جو ایسا کرے. یہ جو 4 کام اللہ نے بتائے نا اوپر, کوئی ایسا کرے. من شین, کوئی, چلو کوئی ایک کام, چلو کوئی ایک کام کر دے, تمہیں رزق دے دے, تمہارے رزق کی ڈیوٹی لے لے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ڈیوٹی لی تھی نا, ایک دفعہ اللہ سے کہا مجھے آپ اللہ تعالیٰ بس مجھے حکم دے دیں, اجازت دے دیں کہ میں آج نا آپ کی مخلوق کا کھانا کرنا چاہ رہا ہوں. اور ان کو کیا تھا کہ جنات ہے میرے پاس, میری مخلوق, میرے اتنے غلام پورے اتنے بڑے بڑے, وہ بنائیں گے کھانے. پتہ نہیں واللہ عالم, کہتے ہیں کہ کوئی 40 دن پتہ نہیں کھانے پکے, اتنے کھانے. اور وہ سمندر میں سے ایک ویل مچھلی نکلی ہے اور ایک نوالا کر کے چلے گئی. سبحان اللہ. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون, یہ وہ رب ہی ہے جو پاک ہے, جو تمہیں دیتا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو یہ کام کرے, کسی کو روزانہ کھانا ہی پہنچا دے؟ یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, کہ اسی کے سارے کام ہیں یہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتے ہیں 41 میں کہ ظہر الفساد بالبری فی البری والبحری بما کسبت ایدی الناس لیذیقکم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اس آیت کو بھی دیکھیں, غور کریں, سمجھیں. اللہ نے کہا کہ دیکھو ظہر الفساد, فساد ظاہر ہو گیا, اور کہاں کہاں, بری والبحری,
خشکی میں بھی اور تری میں بھی، زمین میں بھی اور سمندروں میں بھی کیا ہو گیا؟ فساد شروع ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ بما کسبت، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کمائی کی، آئی دی، ان کے ہاتھوں نے، الناسی، انسانوں کے۔ یہ جو فساد برپا ہوا ہے نا، اللہ نے کہا کہ تم لوگوں کی زمین پر بھی اور سمندروں تک پہنچ گیا فساد، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، کہ تم لوگوں کی برائیاں ہیں جس کی وجہ سے فساد پھیلا ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے کئی سال اگر بارش نہ ہو تو جانور آپس میں بات کیا کرتے ہیں؟ ہائے یہ انسانوں کے گناہ ہمیں لے بیٹھے، ورنہ تو بڑی بارشیں ہونی تھی، اللہ تو روکتا ہی نہیں ہے بارشیں۔ سمندر کی مچھلیاں یہ بات جانتی ہیں ساری کہ انسانوں کے گناہ لے بیٹھے، تو اس لیے اللہ نے کہا یہ جو تمہارے پاس جو بر اور بحر ہے نا، یہ جو خشکی اور سمندر ہے، یہ اس میں جو فساد پھیلا ہوا ہے نا، جو دنیا میں یہ فتنے فساد، یجوج مجوج، یہ جتنے بھی ہیں، یہ دجال، یہ سارے تمہاری ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ ایسے نہیں جب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آئیں گے اور پھر دنیا سے یہ سارا فساد ختم کریں گے، یاجوج مجوج کو مار دیں گے، پھر ایک ایسی دنیا ہوگی نیکی ہی نیکی، کوئی برائی نہیں۔ اس وقت یہ زمین ایک انار پیدا کرے گی جو پوری قوم کے لیے کافی ہوگا، پوری قوم وہ انار کھا لے گی اور پیٹ بھر جائے گا۔ اور کہتے ہیں اس انار کے چھلکے کی نا کیپ بنا کے یہ چھتری پورے ایک علاقے کے اوپر آ جائے گا سایہ۔ کیوں؟ کیونکہ زمین میں اب فساد نہیں ہے۔ زمین اس فساد کی وجہ سے فصلیں نہیں صحیح اگاتی، میں آپ کو بتاؤں، یہ انسان کا فساد نہیں ہے، کیمیکل غلط ڈالتا ہے زمین میں کہ سبزیاں جلدی پکے، تو یہ فساد ہی ہے نا۔